مجھے کیوں روک دیا گیا؟ رب فرمائے گا تو نے دنیا میں مذہب اسلام کی تبلیغ کی ہے، تو نے دنیا میں مذہب اسلام کی نشر و اشاعت کی ہے۔ حافظ کے لیے قید ہے کہ وہ 10 ایسے لوگوں کی شفاعت کرے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے۔ باعمل حاجی 70 لوگوں کی شفاعت کرے گا جس پر جہنم واجب ہو گئی ہوگی۔ اور عالم کا مقام یہ ہے، رب عالم سے فرمائے گا کہ تیرے لیے کوئی قید نہیں ہے، تو جتنوں کو چاہے اتنوں کو بخشوا کے جنت میں اپنے ساتھ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حق ہے، سچ ہے، ماشاءاللہ۔ دنیا چند دن کی ہے، ایک جگہ روک دیجیے۔ دنیا چند دن کی ہے، اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، ورنہ ابھی کرونا کال میں نے ایسے بھی بچے دیکھے تھے جن کو مدرسے کا رخ نہیں کرایا۔ ادھر باپ کا انتقال ہوا، بیٹا سادہ کاغذ پہ انگوٹھے لگا رہا تھا کہیں میرے باپ کی پراپرٹی کسی اور کے نام نہ چلی۔ کیا بات ہے! لاکھوں کروڑوں روپے جس تعلیم پہ خرچ کیے جائیں وہ تعلیم آج کسی کے کام نہ آئے۔ ارے کاش اس بچے کو حافظ قرآن بنایا ہوتا، کاش اس بچے کو عالم دین بنایا ہوتا تو یہ بٹوارے کے لیے لڑتا نظر نہیں آتا، بلکہ باپ کے سرہانے بیٹھ کر کے سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے اپنے بچوں کو عالم دین بناؤ، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم سکھاؤ۔ قرآن وہ اللہ کی کتاب ہے جس میں ہر چیز کا بیان موجود ہے۔ ابھی میں نے امام غزالی کا نام لیا، اب دیکھو امام غزالی کے پاس میں ایک غیر مسلم آتا ہے، مسلمان نہیں بلکہ نان مسلم، غیر مسلم آ کر کے سوال کرتا ہے، حضرت ایک سوال آپ سے کرنا چاہتے ہیں، ایک مسئلہ آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں بتاؤ۔ کہتا ہے کہ حضور ایک بات بتائیے، ہم نے آپ کا قرآن پڑھا ہے اور اس قرآن کے اندر ہم نے ستاروں کی چال کا ذکر پڑھا ہے۔ اب ان علماء کی توجہ کا طالب، کچھ علمی بات آ رہی ہے، آپ کی بھی سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ۔ دیکھیے امام غزالی سے غیر مسلم کہتا ہے حضرت میں نے قرآن پڑھا۔ آپ حیرت سے دیکھ رہے ہیں غیر مسلم ہے اور قرآن پڑھتا ہے۔ آپ نے فرمایا پھر؟ کہتا ہے میں نے ستاروں کی چال کا ذکر اس میں پڑھا ہے۔ ستارے جو آسمان میں چلتے ہیں وہ 2 طرح سے چلتے ہیں، ایک پازیٹو انداز میں چلتے ہیں، دوسرے نیگیٹو انداز میں چلتے ہیں، ایک مثبت انداز میں چلتے ہیں، دوسرے منفی انداز میں چلتے ہیں، ایک سیدھی چال چلتے ہیں، دوسرے الٹی چال چلتے ہیں۔ تو وہ امام غزالی سے کہتا ہے حضرت ایک بات بتائیے گا، میں نے ستاروں کی چال کا ذکر پڑھا لیکن سیدھی چال کا ذکر مجھے مل گیا، الٹی چال کا ذکر مجھے قرآن میں نہیں ملا۔ امام غزالی نے پوچھا تو نے کون سی سورت میں پڑھا ہے، کون سی آیت میں پڑھا ہے؟ اس نے کہا میں نے سورہ یاسین شریف کی آیت کل فی فلک یسبحون میں پڑھا ہے۔ ہر چیز آسمان میں تیر رہی ہے، ہر چیز آسمان میں چل رہی ہے۔ دیکھو ہر چیز قرآن کے اندر ہے لیکن شرط یہ ہے اتنا علم ہونا چاہیے، شرط یہ ہے اتنی صلاحیت ہونی چاہیے، شرط یہ ہے اتنی قابلیت ہونی چاہیے، شرط یہ ہے اتنی علمی لیاقت ہونی چاہیے کہ قرآن کے اندر سے وہ رموز و اسرار کو تلاش کیا جا سکے۔ آؤ دیکھو لوگوں نے قرآن پہ ریسرچ کر کے سمندر سے موتی نکال لیے، قرآن پہ ریسرچ کیا اور کہا قرآن کے اندر آیا ہے کہ جب 2 سمندر آپس میں ملتے ہیں تو ان سے لولو اور مرجان پیدا ہوتے ہیں۔ ریسرچ کر کے لوگوں نے سمندر سے ہیرے اور موتی نکال لیے۔ یہ ہمارے قرآن کی شان ہے۔ آج ہم قرآن کو رسمی طور پہ پڑھتے ہیں، کسی کا انتقال ہو جائے تب ہم قرآن پڑھتے ہیں، کسی کے گھر میں قرآن خوانی ہو تب ہم قرآن پڑھتے ہیں، کسی نے مکان نیا بنایا تب ہم قرآن پڑھتے ہیں، کسی نے نئی گاڑی خریدی تب ہم قرآن پڑھتے ہیں، کسی نے دکان رکھی تو برکت کے لیے ہم اس میں قرآن پڑھ دیتے ہیں۔ مسلمان پڑھتا ہے الا ماشاءاللہ تو رسمی طور کے لیے، اور غیر مسلم پڑھتا ہے تو کچھ نہ کچھ اس میں سے تلاشنے کے لیے پڑھتا ہے۔ قرآن میں ہر چیز کا بیان موجود ہے۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا ہمارا قرآن ہے کیا۔ یہ دستار بندی کا جلسہ ہے نا، آؤ ذرا دیکھو امام غزالی سے غیر مسلم کہتا ہے کہ ستاروں کی سیدھی چال کا ذکر مجھے اس آیت میں ملا لیکن الٹی چال کا ذکر نہیں ملا۔ تو امام غزالی جو اپنے وقت کے مجدد ہیں، آپ نے مسکرا کے فرمایا تھوڑا اور غور کر لیتا تو ستاروں کی الٹی چال کا بھی ذکر مل جاتا۔ محبت سے بولو سبحان اللہ، بولے تھوڑا اور غور کر لیتا تو ستاروں کی الٹی چال کا بھی ذکر مل جاتا۔ اس نے کہا حضور
मुझे नहीं मिला, मैंने बहुत तलाश किया लेकिन नहीं मिला। इमाम गजाली ने फरमाया कौन सी आयत से तूने सितारों की सीधी चाल का जिक्र निकाला? उसने कहा कुल्लुन फी फलक, हर चीज आसमान में तैर रही है। अल्लामा मिसबाही साहब, कुल्लुन फी फलक, हर चीज आसमान में है, हर चीज आसमान में तैर रही है। तवज्जो चाहता हूं सबकी, कुल्लुन में पहला हर्फ काफ है, दूसरा हर्फ लाम है, मिला के हो गया कुल। अब फी में पहला हर्फ फा है, दूसरा हर्फ या है, मिला के हो गया फी, कुल्लुन फी। अब फलक में पहला हर्फ फा है, दूसरा हर्फ लाम है, तीसरा हर्फ काफ है, मिला के हो गया फलक। देखो उसने कहा इस आयत से मुझे सितारों की सीधी चाल का जिक्र मिला लेकिन उल्टी चाल का जिक्र नहीं मिला। इमाम गजाली फरमाते इसी आयत में उल्टी चाल का भी जिक्र है। बोला बताओ तो सही। आपने फरमाया इसको उल्टा करके पढ़। अब देखो फलक में आखिरी हर्फ क्या है? काफ, और बीच वाला हर्फ क्या है? लाम, मिला के हो गया कुल। अब फलक का बचा फा और इधर फी का बचा या, मिला के हो गया फी, अब फी का बचा फा और इधर लफ्ज़ कुल है। अब देखिएगा फी और आखिरी बीच वाला हर्फ है लाम और कुल का आखिरी हर्फ है काफ, मिला के हो गया फलक। इमाम गजाली फरमाते हैं सीधी तरफ से पढ़ोगे तब भी कुल्लुन फी फलक है और उल्टी तरफ से पढ़ोगे तब भी कुल्लुन फी फलक है। सीधी तरफ से पढ़ोगे तो सितारों की सीधी चाल का जिक्र मौजूद है और उल्टी तरफ से पढ़ोगे तो सितारों की उल्टी चाल का जिक्र। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत वाह वाह वाह, क्या कहने। हर चीज कुरान में है, हर चीज का जिक्र कुरान में है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। बच्चों को कुरान पढ़ाओ, अपने बच्चों को कुरान सिखाओ, हर चीज कुरान में है। और एक दावा की दलील दूं, 1969 के अंदर 3 लोग चांद पर गए। कितने गए? गूगल पे सर्च करके देख लीजिएगा, एल्ड्रिन नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। 1969 में गए और कुरान कब नाजिल हुआ है? 1450 साल पहले। क्या इसका जिक्र कुरान में है? अमेरिका ने कहा यह हमारी तहकीक है, जापान बोला यह हमारी तहकीक है जो चांद पर जा रहे हैं। क्या इसका जिक्र भी कुरान में है? अल्हम्दुलिल्लाह, इसका जिक्र भी कुरान में है। हर चीज कुरान में है, उसमें तलाश तो करो।